اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ صدق اللہ الذی خلقنی رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ اور وہی ہے جس نے مجھے ہدایت کے راستے پر چلایا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین اور وہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں پس وہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اور وہ ہے جو مجھے زندگی دیے ہوئے ہے اور وہی مجھے موت سے ہمکنار کرے۔ رب العالمین کا تعارف جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں بس وہ شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو موت دے گا اور جس نے زندگی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے بتوں کے متعلق یہ ایک اصول بیان کیا کہ اگر یہ تمہارے معبود ہیں، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے ان کو دیکھا یہ ہے کون، ان کی حیثیت کیسی ہے، ان کے پاس کوئی طاقت کوئی قدرت ہے جس بنا پر تمہارے معبود بن سکیں، اور کہا جس کو میں نے رب مانا ہے اس کا تعارف میں کراتا ہوں۔ اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے درمیان اللہ کے نبیوں نے سب سے پہلے باز میں یہی کیا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے نبیوں نے سب سے پہلا باز، پہلی دعوت، پہلا پیغام یہی دیا کہ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور پھر اس اللہ کا تعارف کروایا، وہ اللہ یہ شان اور یہ قدرت اور عظمت رکھنے والا ہے۔ تو جہاں یہ خرابی ہے نا کہ شرک ہو رہا ہے، لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوج رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اللہ کا تعارف نہیں، ان کو اللہ کی پہچان نہیں، تو اللہ نے بار بار کہا وما قدر اللہ حق قدر، ان کو سمجھ ہی نہیں میری، ان کو پہچان نہیں ہوئی کہ میں کون ہوں۔ یہ کہتے ہیں جیسے ڈی پی او کو ملنے کے لیے پہلے پی ایم کو ملنا پڑتا ہے، اللہ کو ملنے کے لیے پہلے کسی پیر کو ملنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ کو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے بندوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو لوگوں کے ساتھ۔ پھر وہ کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں جس کے ساتھ تم تمثیل دو نا کہ فلانے جیسا، نوریوں جیسا، ناریوں جیسا، کسی اللہ بے مثل و مثال ہستی ہے۔ تعارف کی کمی ہے، تو اللہ کا تعارف یہ لوگوں کے درمیان کرنا چاہیے، مشرکین کے درمیان تبلیغ، اور اس کا انداز یہی کہ لوگوں تم اپنے رب کو پہچانو تو صحیح، جن کو تم نے مشکل کشا کہہ رکھا ہے
چلو ایک وقت کے لیے ہم مان لیتے ہیں، مگر جو حقیقی مالک ہے اس کا ذرا پہچان اور تعارف تو کرو، پھر تم کمپیریٹیو کرنا، مقابلہ کرنا، توازن کرنا، تمہیں سمجھ آئے گی کہ حقیقی مشکل کشا کون ہے۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو یہ القاب دیتے رہے، اور پہلا تعارف یہ ہے الذی خلقنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جو معبود ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود خالق ہوتا ہے اور جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب جس کو تم نے بنایا، گن لو، دیکھ لو، پرکھ لو، جانچ لو، جن کو بھی تم نے بنا دیا، وہ منات ہو، عزا ہو، حبل ہو، لات ہو، ود، سوا، پتھر ہے نا، مورتیاں ہیں، تو ان کو بنانے والے دنیا کے کاریگر ہیں، بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہے، انسان کو بنا لیا اور وہ فوت ہو گیا، اس کو مشکل کشا کہہ دیا گیا، وہ بھی مخلوق ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ایک پہلا تعارف ہے جو اشارتاً میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، الذی خلقنی۔ لوگوں اپنے رب کو پہچانو، جو رب ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہو وہ رب اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صفت یہ ہے فَهُوَ يَهْدِينِ۔ وہ خالق اتنا مہربان ہے اور اتنا مشفق ہے بندے کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ، جس کو بھی اس نے پیدا کیا پھر اس کو ایسے بیکار چھوڑا نہیں۔ مثلا کیڑے مکوڑے کو پیدا کر دیا، اس کے رزق کا پھر انتظام نہ کیا، وہ بھوکا مر جائے۔ کوئی ایسی مخلوق جس کو پیدا کیا ہو لیکن اس کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا اور اس کے معاملات کا انتظام نہ کیا ہو، پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق کو اس کے رزق کی رہنمائی کی، جو بھی اس کا رزق تھا نا، رہنمائی کر دی کہ تیرا رزق فلانی جگہ ہے، اس کو تلاش کرو۔ اور وہی جو قرآن پاک نے 30ویں پارے میں کہا کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین پنجابی میں پڑھا، نجدین، ہم نے دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف رہنمائی کی انسان کی، یعنی خوراک پیدا کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی فوراً انسان کی خوراک کی طرف کر دی۔ پیدائش کے چند لمحوں کے بعد انسان کو سمجھ آ گئی کہ میری خوراک کہاں ہے اور میں نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ 9 مہینے کیسے خوراک حاصل کرتا ہے وہ اور طریقہ ہے۔ اب فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ خوراک کا طریقہ بدلا، اس کو کس نے بتایا بھی یہ خوراک ایسے چوسنی ہے، ایسے دودھ شیر آپ نے حاصل کرنا ہے؟ وہ ہے فَهُوَ يَهْدِينِ، رہنمائی کرنے میں، خوراک کی، معاملات کی۔ پھر وہ جو دو راستے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو راستے ہیں، دونوں میں سے جو ہدایت کا راستہ ہے وہ بھی بتایا، اور جو شر کا راستہ ہے اس سے بچنے کا بھی بتایا۔ تو یہ رہنمائی کرنے والا وہ مالک زندہ ہے جو مخلوق گوشت کھائے، گوشت کی رہنمائی کر رہی ہے، اور جس کی نیچر میں اللہ نے یہ سبزیاں رکھی ہیں اس کو سبزیوں کی رہنمائی کی ہے، اور تمام معاملات۔ بڑی اچھی ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے کہ وہ مالک اتنا مہربان ہے، ایک مرغی چوزے لے کے باہر نکلے اور اوپر سے وہ ایسا جانور جو یا بلی سمجھ لیں جو اس کا دشمن ہو، تو وہ چوزے ابھی 2 دن کے ہوں، 4 دن کے ہوں، وہ خطرہ محسوس کر کے کہاں جاتے ہیں؟ وہ ماں کے پروں کے نیچے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آیا ہے درندہ اس کی طرف جائیں، شاید یہاں سے رہنمائی، اس سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تیری حفاظت کا انتظام تیری ماں کے پروں کے نیچے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگر ماں لڑتی ہے دشمن کے ساتھ کتنا مقابلہ کرتی ہے، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو
تو یہ رہنمائی کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اور یہ عام مخلوقوں کی بات ہے، انسان کے ساتھ تو اللہ کا پیار ہی جدا ہے، اللہ کا انسان کے اوپر رحم ہی بہت زیادہ ہے۔ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ معنی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو رہنمائی میری کر رہا ہے وہ میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ جو آپ فوت ہو جائے، جس کو غسل دیا جائے، جس کا جنازہ پڑھا جائے، جو آپ مٹی کے نیچے چلا جائے، جس کا سانچہ آپ بنایا جائے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اور والذی هو یطعمنی ویسقین، رب وہ ہے جسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ وہ کھلاتا ہے۔ هو یطعم ولا یطعم، قرآن کہتا ہے جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، حاجت ہی نہیں، محتاجگی نہیں۔ بندہ گرمی میں 5 گھنٹے، جو تندرست بندہ، بیمار بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، جن کو شدید پیاس بھی لگتی ہے، کچھ بیمار ہوتے ہیں جن کو پیاس لگتی نہیں۔ تندرست بندے 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزارتے، وہ کہتے ہیں بس ہو گئے۔ لیکن مالک کو جب سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، پیاس کی طلب ہی نہیں، بھوک کی طلب ہی نہیں، وہ اس کے اندر یہ کمی نہیں۔ ہمارے اندر کمی ہے، اگر یہ چیز نہ ملے، ہمارے اندر ویکنس ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، ضعف ہے، لیکن وہ مالک، وہ قادر، وہ قدیر، وہ قوت والا، وہ مقتدر ایسی ذات ہے۔ هو یطعمنی ویسقین، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، اور کھلاتا ایک کو نہیں سب کو ہے، اور کھلاتا وہی ہے جو ان کی چاہت ہوتی ہے، کھلاتا ہے اتنا جتنی طلب ہوتی ہے، کھلاتا ہے جب سے پیدا کیا جب تک وہ زندہ رہے گا۔ کوئی مخلوق بھوکی نہیں مرے گی، جتنا رزق مقدر اور نصیب میں لکھا اس کے بغیر کوئی مخلوق فوت اور مر نہیں سکتی۔ هو یطعمنی ویسقین، جو کھلائے وہ رب ہے، جو کھائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کو دودھ بانٹے، کھانا پہنچائے، وہ رب ہے۔ جو جس کے دربار پر منو دودھ جائے وہ رب نہیں، مشکل کشا نہیں، داتا نہیں، حجویری تو ہو سکتا ہے، وہ اسے داتا نہیں کہہ سکتے۔ اور جس کے نام کی 11ویں دی جائے، اگر نہ دے تو وہ لوگوں کو ڈبو دے، غرق کر دے، وہ غوث اعظم نہیں۔ غوث اعظم وہ ہے جو لوگوں کو دودھ پلائے اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اس کی ساری حاجتیں، لوڑیں، ضرورتیں پوری کرے، وہ ہے فریادیں سننے والا غوث اعظم۔ آگے ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ جملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس کا انداز دیکھ لیں آپ، بدل گیا۔ خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ یُطْعِمُنِی وَيَسْقِینِ، اس میں یہ نہیں کہا کہ مجھے بیمار کرتا ہے پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے مجھے شفا بھی دیتا ہے، نہیں، یہ کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں، شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر آتی نہیں، اللہ نہ چاہے بیماری نہیں آ سکتی، اور اللہ کی چاہت ہو کوئی بیماری کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ الفاظ مفسرین نے کہا، انداز یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ادب برا لہجہ تھا کہ بندہ جو بھی بیمار ہوتا نا، وہ اپنی بد احتیاطی اور اپنی کمی اور غلطی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، اور یہ کنفرم اتھینٹک عقیدہ ہے۔ بیماریاں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، اعمال کا نتیجہ بیماریاں ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں جن کے اندر یہ کمیاں کم تھیں، جن کے اعمال جسمانی روحانی اچھے تھے، ان کے اندر بیماریاں کم تھیں۔ جس دور میں اعمال اچھے تھے اس دور میں بیماریاں کم تھیں۔ مدینہ سنن نبی داود کی حدیث ہے، مدینہ منورہ میں ایک معالج حکیم اس وقت بھی دکان کھول کے بیٹھا، لیکن بیٹھا رہا، کافی دنوں کے بعد، کافی وقت کے بعد اخیر چلا گیا، کہنے لگا میں جا رہا ہوں مدینے میں، میرے پاس کوئی بیمار نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا جب سے ہم نے نبی پاک کا طریقہ، آپ کا بتایا ہوا انداز اپنایا ہے، تب سے ہمیں کوئی بیماری آتی ہے۔
تو پتہ کیا چلا ہمارے اعمال روحانی ہوں یا جسمانی اس کی وجہ سے بیمار، اس لیے کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں، حیضہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری کمی بیشی کی وجہ سے۔ اور ساری چیزیں دیکھ لیں ہمارے یہاں، یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ایسے لے لینا، اس نے کیوں کیا، اس نے یہ کیا، ذہن پر کسی چیز کو ہیوی کرنا مسئلہ ہے کو۔ تو یہ جتنے بھی امراض ہیں ان میں ہمارا اپنا زیادہ ہاتھ ہے، اس لیے کہ میں بیمار ہوتا ہوں مگر شفا میں اپنی کوشش سے، دعائیوں کے زور سے، طبیبوں کے علاج سے، حکیموں کی مہارت کی وجہ سے شفا نہیں لے سکتا۔ جب تک میرا مالک شفا نہ دے تب تک شفا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو رب ہوتا ہے وہ شفا دیتا ہے، اس کے پاس نفع دینے کی اور نقصان سے بچانے کی قدرت ہوتی ہے، اور جو نفع نقصان سے، اور شیخ القرآن کہا کرتے تھے چھوڑو ساری باتیں، یہ داڑھی اور سر میں جو بال ہے، ایک بال سفید آ جائے وہ مشکل کشا تمہارا سفید بال کالا نہیں کر سکتا۔ حقیقی، مصنوعی تو اور بات ہے نا، حقیقی وہ کالا نہیں کر سکتا، تو جو بال کو کالا نہیں کر سکتا وہ بال بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ ہے والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ عقیدہ عقیدہ توحید بندے کو بہادر کرتا ہے، شرک بندے کو بزدل بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھا، اور یہ بے سر و سامان تھے، وہ مسلح تھے۔ فتح کن کو ملی؟ جو تھوڑے تھے، یہ بہادر تھے، ان کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ توپیں تھیں، نہ ٹینک تھے، نہ میزائل تھے، نہ کوئی اور تھا، تھی تو ایمان اور توحید کی قوت تھی۔ یہ بہادری ایمان اور توحید کی قوت سے ملتی ہے۔ بندے کا ایمان کیا ہے کہ مجھے کوئی چیز مار نہیں سکتی، ہزاروں گولیاں لگے نہیں کوئی مار سکتا جب تک مارنے والا رب نہ مارے۔ کیوں؟ زندگی موت و حیات کا مالک ہے۔ وہ بچے والا واقعہ، نوجوان والا جو ہم نے رمضان میں پڑھا سورہ بروج میں، اس کو ٹیل لگا لیا بادشاہ نے، مارنا ہے، سمندروں میں دھکا دینے کی کوشش کی اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرانے کی کوشش کی، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن جس کو اللہ نہ مارے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ جو موت و حیات کا مالک ہو وہ خالق ہے، اور جو آپ اپنی موت و حیات پر اختیار نہ رکھتا ہو وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کا تعارف سمجھنے دیتا ہے۔ آج زیادہ ہو گیا تو حدیث کل کو پڑھ لیں، پڑھنی تھی آج لیکن درس تھوڑا سا لمبا۔ السلام